السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 169 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وإن یأتهم عرض مثلہ یأخذوہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر طرح طرح کے انعامات کیے، من و سلوہ، سائباں، صحرا میں پتھر سے پانی کے چشمے، فرعون والوں سے نجات اور بہت کچھ۔ لیکن ان انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے جب بھی اس قوم کو آزمایا تو ان کی ایک نسل دوسری سے بدتر نکلی، اور اس کے سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد اور اللہ کے چہیتے ہونے کے دعوے دار تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی بخشش یقینی ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث تھے، یأخذون عرض ھذا الادنی، اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے رہے۔ یعنی وہ ایسے لوگ تھے جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کے مفاد اٹھاتے رہے، اور انہیں آخرت کے بارے میں کوئی احساس ہی نہیں تھا، کوئی خوف ہی نہیں تھا، کوئی ڈر ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخشی دیا جائے گا۔ یعنی اس بات کا بھی وہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں تو بس بخشی دیا جائے گا۔ یعنی ایک اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم نہیں دوزخ میں جائیں گے بس چند روز کے لیے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا۔ یعنی وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس ہم تو بخشے ہی جائیں گے، ہمیں تو بخشی دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر ایسا ہی عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ، سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو اور لے لیں۔ یعنی دنیا کی حرص میں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے عہد لیا گیا تھا کتاب کی نسبت؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ بتائیں، کیا میں نے ان سے بخشش کرنے کا یا ان کی ان کرتوتوں کے باوجود ان کو بخش دینے کا کہیں میں نے وعدہ کیا کتاب میں؟ اللہ یقولوا علی اللہ، کہیں گے نہیں، کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ سے کوئی بات مگر حق، الا الحق ودرسوا ما فیہ، اور انہیں پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں ہے۔ یعنی وہ اللہ کی طرف یہ باتیں منسوب کر دیتے ہیں، لیکن حق بات کو وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے کتاب میں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر متقی اور گناہ گار برابر ہو جائیں تو پھر اللہ کا انصاف، عدل و انصاف کہاں جائے گا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو عقل والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناخلف لوگ تھے، اگرچہ ان کے پاس تورات رہنمائی کے لیے موجود تھی، مگر ان کی ناخلفی کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کہ انہوں نے من و سلوا کے مقابلہ میں لہسن پیاز اور دال کو ترجیح دی۔ فلسطین بیت المقدس داخلے کے وقت حکم ہوا کہ استغفار کرتے ہو، یعنی حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، معاف کر دیے جاؤ گے، مگر بدبختوں نے لفظ کو بدل کر ہنتتن اختیار کر لیا، یعنی غرض ہمیشہ نیکی کے مقابلہ میں برائی اور اعلیٰ کے مقابلہ میں ادنا کو پسند کیا۔ وہ اپنی بدعمالیوں کے باوجود گھٹیا ذہن لوگ جو ہیں وہ دھڑلے سے کہتے ہم تو قیامت کے دن بخش دیے جائیں گے، ہاں جی۔ تو انہوں نے دنیاوی مال اور مفاد کے لیے تورات کی آیات میں رد و بدل بھی کی، اور پھر اس کو منسوب تورات کی طرف کر دیتے، کہہ دیتے ھذا من عند اللہ، یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے میں نے ان سے عہد بھی لیا کہ وہ حق کی بات کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے، حق پر چلیں گے، مگر انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ یہ برائیاں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، بے شمار نعمتوں کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ دنیاوی مفادات کے لیے شریعت کے قوانین کو مروڑ تروڑ کر جو ہے پیش کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اگرچہ یوں ثابت ہوا ووں ثابت ہوا تاکہ واہ واہ ہو جائے اور لوگوں سے مال مڈی مل جائے۔ ہم کتنے معصوم ہیں جو جتنا زیادہ دوسرے لوگوں پر تنقید کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے دوسروں کو، ہمارے نزدیک وہ بڑا عالم ہے، بڑا مقرر ہے۔ افسوس ہے کہ آج کے اکثر علماء جوڑنے کی بجائے توڑنے پر اور محبت کی بجائے تعصب پر زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے بعد مسجد میں یہ ان کی مسجد ہے، یہ اس فرقے کی مسجد ہے، یعنی قوم کو فرقوں اور نفرت میں بانٹ دیا، اور نفرت کا بیج ایسا بویا ہے کہ ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک والے کو سلام نہیں کرتا، اور اس پر ستم یہ کہ ان خرافات کو شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سے دوسرے مسلک کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ مسجد میں دیر سے جان بوجھ کر جماعت کا وقت گزار کر آتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ کتنی بدبختی ہے ہماری کہ ہمارے اندر ایک ایسا نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کو تو انسان یا مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی جان بوجھ کر نماز لیٹ کر کے آتے ہیں۔ یقین کریں، اور میں کوئی مفتی یا عالم نہیں ہوں، میرے خیال کے مطابق ان لوگوں کی نماز قطعاً نہیں ہوتی کہ وہ جان بوجھ کر یعنی جماعت کا وقت گزار کر آتے۔ یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی 25 اور 27% جو حدیث مبارکہ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ محروم نہیں ہیں کہ وہ اکیلی نماز پڑھتے ہیں آ کر۔ کتنی ہماری بدبختی ہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ خدا کے لیے اس روش کو بدلیے۔ سب اللہ کے گھر ہیں، سب مسلمان ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم کتنے بھی متقی ہو جائیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کما حق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ کمیاں ہیں، کوتاہیاں، ہر کسی میں کمیاں ہیں۔ جب ہم اپنے وجود کو کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اپنے سے نفرت نہیں کرتے تو دوسروں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر باہمی محبت پیدا کر دے، جو کہ نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ آپ اس میں تفرقہ بازی نہ کرو، محبت سے رہو۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ کاش ہم اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سوچیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا تعصب زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت پیار پیدا کر دے، اور اللہ اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔